اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر دو صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ایک صلاحیت رکھی ہے کہ نیکی کو قبول کرنے کی، اور دوسری صلاحیت رکھی ہے کہ گناہ کو قبول کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے کہ انسان ان دونوں راستوں میں سے جو بھی راستہ اختیار کرے اس کی مرضی ہے۔ اگر کوئی آدمی نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس پر بے پناہ اجروں کا ثواب ملتا ہے اور اس کے لیے کامیابی کے راستے کھل جاتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے یعنی گناہ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس آدمی کا انجام برا ہوگا، یعنی جو آدمی جو اعمال کرے گا اس کی سزا جزا اسی کو ملے گی۔ اور جو انسان نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر ایسے کام سے بچتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، تو ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اور جو آدمی گناہوں سے نہیں بچتا یعنی خطا یا گناہ کر لیتا ہے، ناظرین کرام ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، جو گناہوں کے بعد توبہ یا استغفار نہیں کرتا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی ایسا ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ ہے اور وہ انہی کاموں کا زنگ ہے، اور جو وہ کرتے تھے یعنی گناہ کرنے والوں کے دلوں پر زنگ آ جاتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں ترمذی کی روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ یعنی کالا داغ پڑ جاتا ہے، تو پھر اگر وہ توبہ یا استغفار کرتا ہے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، یعنی جب بھی کوئی مسلمان کوئی مومن گناہ کرے گا تو اس گناہ کی وجہ سے اس پر ایک سیاہ نقطہ یعنی کالا نقطہ پڑ جائے گا۔ اگر وہ توبہ کر لے یا استغفار کر لے اور اپنے گناہ پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو نفع ہی نفع بخشا جاتا ہے اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ اگر بندہ گناہ زیادہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بھی دن بدن بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ زیادہ گناہوں کی وجہ سے وہ نقطہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے، یعنی اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی نقطے کے بارے میں اور اسی سیاہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یعنی لوگوں نے اپنے حصے کے گناہ کیے اور گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی نہیں مانگی اور استغفار بھی نہیں کیا اور توبہ بھی نہیں کی تو ان کے دلوں پر سیاہی پڑ گئی، اور اسی سیاہی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کی آیت اور حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کے بعد توبہ استغفار نہیں کرتے تو ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو گناہ کی وجہ سے سیاہ نقطہ آتا ہے، لیکن اگر آدمی اس کے بعد توبہ نہ کرے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور سیاہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس آدمی سے نیکی نہیں ہو سکتی اور اسے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اس کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے تمام مسلمانوں کو سب سے پہلے گناہ سے بچنا چاہیے، اور اگر گناہ ہو بھی جائے تو اس کے بعد فوراً استغفار یعنی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور کوشش کریں کہ آئندہ دوبارہ گناہ نہ ہو اور آئندہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کی دل میں نیت کریں۔ ناظرین کرام، کیونکہ اگر گناہوں کی کثرت ہوگی تو بہت زیادہ گناہ ہوں گے اور پورا دل سیاہ ہو جائے گا اور پھر نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر ٹائم استغفر اللہ کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔